کتاب مقدس کی 11ویں کتاب پہلا سلاطین کا پہلا باب۔ اور داؤد بادشاہ بوڑھا اور کہنسال ہوا، اور وہ اسے کپڑے اڑاتے پر وہ گرم نہ ہوتا تھا۔ سو اس کے خادموں نے اس سے کہا کہ ہمارے مالک بادشاہ کے لیے ایک جوان کنواری ڈھونڈی جائے، جو بادشاہ کے حضور کھڑی رہے اور اس کی خبر گیری کیا کرے اور تیرے پہلو میں لیٹ رہا کرے، تاکہ ہمارے مالک بادشاہ کو گرمی پہنچے۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیل کی ساری مملکت میں ایک خوبصورت لڑکی تلاش کرتے کرتے شومیت ابیشاگ کو پایا اور اسے بادشاہ کے پاس لائے، اور وہ لڑکی بہت شکیل تھی۔ سو وہ بادشاہ کی خبر گیری اور اس کی خدمت کرنے لگی، لیکن بادشاہ اس سے واقف نہ ہوا۔ تب حجیت کے بیٹے ادونیہ نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، میں بادشاہ ہوں گا، اور اپنے لیے رتھ اور سوار اور 50 آدمی جو اس کے آگے آگے دوڑیں تیار کیے۔ اور اس کے باپ نے اس کو کبھی اتنا بھی کہہ کر آزردہ نہیں کیا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے۔ اور وہ بہت خوبصورت بھی تھا، اور ابی سلوم کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اور اس نے زرویا کے بیٹے یوآب اور ابیاتر کاہن سے گفتگو کی، اور یہ دونوں ادونیہ کے پیرو ہو کر اس کی مدد کرنے لگے۔ لیکن صدوق کاہن اور یویدا کے بیٹے بنایا اور ناتن نبی اور سمی اور رئی اور داؤد کے بہادر لوگوں نے ادونیہ کا ساتھ نہ دیا، اور ادونیہ نے بھیڑیں اور بیل اور موٹے موٹے جانور زیلت کے پتھر کے پاس جو عین راجل کے برابر ہے ذبح کیے، اور اپنے سب بھائیوں یعنی بادشاہ کے بیٹوں کی اور سب یہودا کے لوگوں کی جو بادشاہ کے ملازم تھے دعوت کی۔ پر ناتن نبی اور بنایا اور بہادر لوگوں اور اپنے بھائی سلیمان کو نہ بلایا۔ تب ناتن نے سلیمان کی ماں بتشبہ سے کہا، کیا تو نے نہیں سنا کہ حجیت کا بیٹا ادونیہ بادشاہ بن بیٹھا ہے، اور ہمارے مالک داؤد کو یہ معلوم نہیں؟ اب تو آ کہ میں تجھے صلاح دوں تاکہ تو اپنی اور اپنے بیٹے سلیمان کی جان بچا سکے۔ تو داؤد بادشاہ کے حضور جا کر اس سے کہے، اے میرے مالک، اے بادشاہ، کیا تو نے اپنی لونڈی سے قسم کھا کر نہیں کہا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد سلطنت کرے گا، اور وہی میرے تخت پر بیٹھے گا؟ پس ادونیہ کیوں بادشاہی کرتا ہے؟ اور دیکھ تو بادشاہ سے بات کرتی ہوگی کہ میں بھی تیرے بعد آ پہنچوں گا اور تیری باتوں کی تصدیق کروں گا۔ سو بتشبہ اندر کوٹری میں بادشاہ کے پاس گئی، اور بادشاہ بہت بوڑھا تھا، اور شومیت ابیشاگ بادشاہ کی خدمت کرتی تھی، اور بتشبہ نے جھک کر بادشاہ کو سجدہ کیا۔ بادشاہ نے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، اے میرے مالک، تو نے خداوند اپنے خدا کی قسم کھا کر اپنی لونڈی سے کہا تھا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد سلطنت کرے گا اور وہی میرے تخت پر بیٹھے گا۔ پر دیکھ اب تو ادونیہ بادشاہ بن بیٹھا ہے، اور اے میرے مالک بادشاہ تجھ کو اس کی خبر نہیں۔ اور اس نے بہت سے بیل اور موٹے موٹے جانور اور بھیڑیں ذبح کی ہیں، اور بادشاہ کے سب بیٹوں اور ابیاتر کاہن اور لشکر کے سردار یوآب کی دعوت کی ہے، پر تیرے بندے سلیمان کو اس نے نہیں بلایا۔ لیکن اے میرے مالک، سارے اسرائیل کی نگاہ تجھ پر ہے، تاکہ تو ان کو بتائے کہ میرے مالک بادشاہ کے تخت پر کون اس کے بعد بیٹھے گا، ورنہ یہ ہوگا جب میرا مالک بادشاہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں اور میرا بیٹا سلیمان دونوں قصوروار ٹھہریں گے۔ وہ ہنوز بادشاہ سے بات ہی کر رہی تھی کہ ناتن نبی آ گیا، اور انہوں نے بادشاہ کو خبر دی کہ دیکھ ناتن نبی حاضر ہے۔ اور جب وہ بادشاہ کے حضور آیا تو اس نے منہ کے بل گر کر بادشاہ کو سجدہ کیا،
اور ناتن کہنے لگا، اے میرے مالک بادشاہ، کیا تو نے فرمایا ہے کہ میرے بعد ادونیہ بادشاہ ہو اور وہی میرے تخت پر بیٹھے؟ کیونکہ اس نے آج جا کر بیل اور موٹے موٹے جانور اور بھیڑیں کثرت سے ذبح کی ہیں، اور بادشاہ کے سب بیٹوں اور لشکر کے سرداروں اور ابیاتر کاہن کی دعوت کی ہے، اور دیکھ وہ اس کے حضور کھا پی رہے ہیں اور کہتے ہیں ادونیہ بادشاہ جیتا رہے۔ پر مجھ تیرے خادم کو اور صدوق کاہن اور یہویدا کے بیٹے بنایا اور تیرے خادم سلیمان کو اس نے نہیں بلایا۔ کیا یہ بات میرے مالک بادشاہ کی طرف سے ہے؟ اور تو نے اپنے خادموں کو بتایا بھی نہیں کہ میرے مالک بادشاہ کے بعد اس کے تخت پر کون بیٹھے گا؟ تب داؤد بادشاہ نے جواب دیا اور فرمایا کہ بتسبا کو میرے پاس بلاؤ۔ سو وہ بادشاہ کے حضور آئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بادشاہ نے قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم، جس نے میرے جان کو ہر طرح کی آفت سے رہائی دی، کہ سچ مچ جیسی میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم تجھ سے کھائی اور کہا کہ یقیناً تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد بادشاہ ہوگا اور وہی میری جگہ میرے تخت پر بیٹھے گا، سو سچ مچ میں آج کے دن ویسا ہی کروں گا۔ تب بتسبا زمین پر منہ کے بل گری اور بادشاہ کے سجدہ کر کے کہا کہ میرے مالک داؤد بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے۔ اور داؤد بادشاہ نے فرمایا کہ صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یویدا کے بیٹے بنایا کو میرے پاس بلاؤ۔ سو وہ بادشاہ کے حضور آئے۔ بادشاہ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے مالک کے ملازموں کو اپنے ساتھ لو اور میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خچر پر سوار کراؤ اور اسے جیہون کو لے جاؤ، اور وہاں صدوق کاہن اور ناتن نبی اسے مسا کریں کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور تم نرسنگا پھونکنا اور کہنا کہ سلیمان بادشاہ جیتا رہے۔ پھر تم اس کے پیچھے پیچھے چلے آنا اور وہ آ کر میرے تخت پر بیٹھے، کیونکہ وہی میری جگہ بادشاہ ہوگا، اور میں نے اسے مقرر کیا ہے کہ وہ اسرائیل اور یہودا کا حاکم ہو۔ تب یہویدا کے بیٹے بنایا نے بادشاہ کے جواب میں کہا، آمین۔ خداوند میرے مالک بادشاہ کا خدا بھی ایسا ہی کہے، جیسے خداوند میرے مالک بادشاہ کے ساتھ رہا ویسے ہی وہ سلیمان کے ساتھ رہے، اور اس کے تخت کو میرے مالک داؤد بادشاہ کے تخت سے بڑا بنائے۔ پس صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یویدا کا بیٹا بنایا اور کریتی اور فلیتی گئے اور سلیمان کو داؤد بادشاہ کے خچر پر سوار کرایا اور اس سے جیہون پر لائے، اور صدوق کاہن نے خیمہ سے تیل کا سینگ لیا اور سلیمان کو مسح کیا، اور انہوں نے نرسنگا پھونکا اور سب لوگوں نے کہا سلیمان بادشاہ جیتا رہے۔ اور جب لوگ اس کے پیچھے پیچھے آئے اور انہوں نے بانسلیاں بجائیں اور بڑی خوشی منائی، ایسا کہ زمین ان کے شور و گل سے گونج اٹھی، اور ادونیہ اور اس کے سب مہمان جو اس کے ساتھ تھے کھا ہی چکے تھے کہ انہوں نے یہ سنا۔ اور جب یوآب کو نرسنگے کی آواز سنائی دی تو اس نے کہا کہ شہر میں یہ ہنگامہ اور شور کیوں مچ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو، ابیاتر کاہن کا بیٹا یونتن آیا، اور ادونیہ نے اس سے کہا، بہتر آ کیونکہ تو لائق شخص ہے اور اچھی خبر لایا ہوگا۔ یونتن نے ادونیہ کو جواب دیا کہ واقعی ہمارے مالک داؤد بادشاہ نے سلیمان کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ اور بادشاہ نے صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یویدا کے بیٹے بنایا اور کریتیوں اور فلیتیوں کو اس کے ساتھ بھیجا، سو انہوں نے بادشاہ کے خچر پر اسے سوار کرایا، اور صدوق کاہن اور ناتن نبی نے جیہون پر اس کو مسح کر کے بادشاہ بنایا ہے، سو وہ وہیں سے خوشی کرتے آئے ہیں، ایسا کہ شہر گونج گیا۔ وہ شور جو تم نے سنا یہی ہے، اور سلیمان تخت سلطنت پر بیٹھ بھی گیا ہے۔ ماں سوائے اس کے بادشاہ کے ملازم ہمارے مالک داؤد بادشاہ کو مبارکباد دینے آئے اور کہنے لگے کہ تیرا خدا سلیمان کے نام کو تیرے نام سے زیادہ ممتاز کرے، اور اس کے تخت کو تیرے تخت سے بڑا بنائے،
اور بادشاہ اپنے بستر پر سرنگو ہو گیا۔ اور بادشاہ نے بھی یوں فرمایا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے ایک وارث بخشا کہ وہ میری ہی آنکھوں کے دیکھتے ہوئے آج میرے تخت پر بیٹھے۔ پھر تو ادونیہ کے سب مہمان ڈر گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے، اور ہر ایک نے اپنا راستہ لیا۔ اور ادونیہ سلیمان کے سبب سے ڈر کے مارے اٹھا اور جا کر مزبے کے سینگ پکڑ لیے۔ اور سلیمان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھ، ادونیہ سلیمان بادشاہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس نے مزبے کے سینگ پکڑ رکھے ہیں، اور کہتا ہے کہ سلیمان بادشاہ آج کے دن مجھ سے قسم کھائے کہ وہ اپنے خادم کو تلوار سے قتل نہیں کرے گا۔ سلیمان نے کہا اگر وہ اپنے کو لائق ثابت کرے تو اس کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرے گا، پر اگر اس میں شرارت پائی گئی تو وہ مارا جائے گا۔ سو سلیمان بادشاہ نے لوگ بھیجے اور وہ اسے مزبے پر سے اتار لائے۔ اس نے آ کر سلیمان بادشاہ کو سجدہ کیا، اور سلیمان نے اس سے کہا اپنے گھر جا۔ پہلا سلاطین دوسرا باب۔ اور داؤد کے مرنے کے دن نزدیک آئے، سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی اور کہا کہ میں اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اس لیے تو مضبوط ہو اور مردانگی دکھا، اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل، اور اس کے آئین پر اور اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر، تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی ہو۔ اور خداوند اپنی اس بات کو قائم رکھے جو اس نے میرے حق میں کہی کہ اگر تیری اولاد اپنے طریق کی حفاظت کر کے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے میرے حضور راستی سے چلے تو اسرائیل کے تخت پر تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ اور تو آپ جانتا ہے کہ زرویا کے بیٹے یوآب نے مجھ سے کیا کیا، یعنی اس نے اسرائیلی لشکر کے 2 سرداروں نیر کے بیٹے ابنیر اور یتر کے بیٹے اماسا سے کیا کیا، جن کو اس نے قتل کیا، اور صلح کے وقت خون جنگ بہایا، اور خون جنگ کو اپنے پٹکے پر جو اس کی کمر میں بندھا تھا اور اپنی جوتیوں پر جو اس کے پاؤں میں تھی لگایا۔ سو تو اپنی حکمت سے کام لینا اور اس کے سفید سر کو قبر میں سلامت اترنے نہ دینا، پر برزلی جلحادی کے بیٹوں پر مہربانی کرنا، اور وہ ان میں شامل ہوں جو تیرے دسترخواں پر کھانا کھایا کریں گے، کیونکہ وہ ایسا ہی کرنے کو میرے پاس آئے جب میں تیرے بھائی ابی سلوم کے سبب سے بھاگا تھا۔ اور دیکھ بینی بینی جیرا کا بیٹا بخورمی سمی تیرے ساتھ ہے، جس نے اس دن جب کہ میں مخنائم کو جاتا تھا بہت بری طرح مجھ پر لعنت کی، پر وہ یردن پر مجھ سے ملنے کو آیا، اور میں نے خداوند کی قسم کھا کر اس سے کہا کہ میں تجھے تلوار سے قتل نہیں کروں گا، سو تو اس کو بے گناہ نہ ٹھہرانا، کیونکہ تو عاقل مرد ہے اور تو جانتا ہے کہ تجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، بس تو اس کا سفید سر لہو لہان کر کے قبر میں اتارنا۔ اور داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور کل مدت جس میں داؤد نے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کی تھی۔ 7 برس تو اس نے خبرون میں سلطنت کی اور 33 برس یروشلم میں۔ اور سلیمان اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھا، اور اس کی سلطنت نہایت مستحکم ہوئی۔ تب حجیت کا بیٹا ادونیہ سلیمان کی ماں بتسبا کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا تو صلح کے خیال سے آیا ہے؟ اس نے کہا صلح کے خیال سے۔ پھر اس نے کہا مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا کہے۔ اس نے کہا تو جانتی ہے کہ سلطنت میری تھی اور سب اسرائیلی میری طرف متوجہ تھے کہ میں سلطنت کروں، لیکن سلطنت پلٹ گئی اور میرے بھائی کی ہو گئی، کیونکہ خداوند کی طرف سے یہ اسی کی تھی۔ سو میری تجھ سے ایک درخواست ہے، نامنظور نہ کر۔ اس نے کہا بیان کر۔ اس نے کہا ذرا سلیمان بادشاہ سے کہہ، کیونکہ وہ تیری بات کو نہیں ٹالے گا، کہ ابیشاگ شومنیت کو مجھے بیع دے۔
بتسبا نے کہا اچھا میں تیرے لیے بادشاہ سے عرض کروں گی۔ پس بتسبا سلیمان بادشاہ کے پاس گئی تاکہ اسے ادونیا کے لیے عرض کرے۔ بادشاہ اس کے استقبال کے واسطے اٹھا اور اس کے سامنے جھکا، پھر اپنے تخت پر بیٹھا اور اس نے بادشاہ کی ماں کے لیے ایک تخت لگوایا۔ سو وہ اس کے داہنے ہاتھ بیٹھی اور کہنے لگی میری تجھ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، تو مجھ سے انکار نہ کرنا۔ بادشاہ نے اس سے کہا اے میری ماں ارشاد فرما، مجھے تجھ سے انکار نہ ہوگا۔ اس نے کہا ابیشاک شومیت تیرے بھائی ادونیا کو بیاہ دی جائے۔ سلیمان بادشاہ نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ تو ابیشاک شومیت ہی کو ادونیا کے لیے کیوں مانگتی ہے؟ اس کے لیے سلطنت بھی مانگ، کیونکہ وہ تو میرا بڑا بھائی ہے، بلکہ اسی کے لیے کیا ابیاتر کاہن اور زرویا کے بیٹے یوآب کے لیے بھی مانگ۔ تب سلیمان بادشاہ نے خداوند کی قسم کھائی اور کہا کہ اگر ادونیا نے یہ بات اپنی ہی جان کے خلاف نہیں کہی تو خدا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ سو اب خداوند کی حیات کی قسم جس نے مجھ کو قیام بخشا اور مجھ کو میرے باپ داؤد کے تخت پر بٹھایا اور میرے لیے اپنے وعدے کے مطابق ایک گھر بنایا، یقیناً ادونیا آج ہی قتل کیا جائے۔ اور سلیمان بادشاہ نے یاویدا کے بیٹے بنایا کو بھیجا اور اس نے اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا۔ پھر بادشاہ نے ابیاتر کاہن سے کہا تو انتوت کو اپنے کھیتوں میں چلا جا، کیونکہ تو واجب القتل ہے، پر میں اس وقت تجھ کو قتل نہیں کرتا، کیونکہ تو میرے باپ داؤد کے سامنے خداوند یہوہ کا صندوق اٹھایا کرتا تھا، اور جو مصیبت میرے باپ پر آئی وہ تجھ پر بھی آئی۔ سو سلیمان نے ابیاتر کو خداوند کے کاہن کے عہدے سے برطرف کیا تاکہ وہ خداوند کے اس قول کو پورا کرے جو اس نے سیلا میں ایلی کے گھرانے کے حق میں کہا تھا۔ اور یہ خبر یوآب تک پہنچی، کیونکہ یوآب ادونیا کا تو پیرو ہو گیا تھا، گو وہ ابیسلوم کا پیرو نہیں ہوا تھا۔ سو یوآب خداوند کے خیمے کو بھاگ گیا اور مزبے کے سینگ پکڑ لیے۔ اور سلیمان بادشاہ کو خبر ہوئی کہ یوآب خداوند کے خیمے کو بھاگ گیا ہے، اور دیکھ وہ مزبے کے پاس ہے۔ تب سلیمان نے یاویدا کے بیٹے بنایا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر اس پر وار کر۔ سو بنایا خداوند کے خیمہ کو گیا اور اس نے اس سے کہا بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ تو باہر نکل آ۔ اس نے کہا نہیں، بلکہ میں یہیں مروں گا۔ تب بنایا نے لوٹ کر بادشاہ کو خبر دی کہ یوآب نے یوں کہا ہے۔ اس نے مجھے یوں جواب دیا۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا جیسا اس نے کہا ویسا ہی کر، اور اس پر وار کر اور اسے دفن کر دے، تاکہ تو اس خون کو جو یوآب نے بے سبب بہایا مجھ پر سے اور میرے باپ کے گھر پر سے دور کر دے۔ اور خداوند اس کا خون الٹا اسی کے سر پر لائے گا، کیونکہ اس نے دو شخصوں پر جو اس سے زیادہ راست باز اور اچھے تھے، یعنی نیر کے بیٹے ابنیر پر جو اسرائیلی لشکر کے سردار تھا، اور یاتر کے بیٹے اماسا پر جو یہودا کی فوج کا سردار تھا، وار کیا اور ان کو تلوار سے قتل کیا، اور میرے باپ داؤد کو معلوم نہ تھا۔ سو ان کا خون یوآب کے سر پر اور اس کی نسل کے سر پر ابد تک رہے گا، لیکن داؤد پر اور اس کی نسل پر اور اس کے گھر پر اور اس کے تخت پر ابد تک خداوند کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ تب یاویدا کا بیٹا بنایا گیا اور اس نے اس پر وار کر کے اسے قتل کیا، اور وہ بیابان کے بیچ اپنے ہی گھر میں دفن ہوا۔ اور بادشاہ نے یاویدا کے بیٹے بنایا کو اس کی جگہ لشکر پر مقرر کیا، اور صدوق کاہن کو بادشاہ نے ابیاتر کی جگہ رکھا۔ پھر بادشاہ نے سمی کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ یروشلم میں اپنے لیے ایک گھر بنا لے اور وہیں رہے اور وہاں سے کہیں نہ جانا، کیونکہ جس دن تو باہر نکلے گا اور نہر کدرون کے پار جائے گا تو یقین
جان لے کہ تو ضرور مارا جائے گا اور تیرا خون تیرے ہی سر پر ہوگا۔ اور سمیع نے بادشاہ سے کہا، یہ بات اچھی ہے، جیسا میرے مالک بادشاہ نے کہا ہے تیرا خادم ویسا ہی کرے گا۔ سو سمیع بہت دنوں تک یروشلم میں رہا، اور 3 برس کے آخر میں ایسا ہوا کہ سمیع کے نوکروں میں سے 2 آدمی جات کے بادشاہ اکیس بن ماکہ کے ہاں بھاگ گئے، اور انہوں نے سمیع کو بتایا کہ دیکھ تیرے نوکر جات میں ہیں۔ سو سمیع نے اٹھ کر اپنے گدھے پر زین کسا اور اپنے نوکروں کی تلاش میں جات کو اکیس کے پاس گیا، اور سمیع جا کر اپنے نوکروں کو جات سے لے آیا۔ اور یہ خبر سلیمان کو ملی کہ سمیع یروشلم سے جات کو گیا تھا اور واپس آ گیا ہے۔ تب بادشاہ نے سمیع کو بلا بھیجا اور اس سے کہا، کیا میں نے تجھے خداوند کی قسم نہ کھلائی اور تجھ کو بتا نہ دیا کہ یقین جان لے کہ جس دن تو باہر نکلا اور ادھر ادھر کہیں گیا تو ضرور مارا جائے گا؟ اور تو نے مجھ سے یہ کہا، جو بات میں نے سنی وہ اچھی ہے، بس تو نے خداوند کی قسم کو اور اس حکم کو جس کی میں نے تجھے تاکید کی کیوں نہ مانا؟ اور بادشاہ نے سمیع سے یہ بھی کہا، تو اس ساری شرارت کو جو تو نے میرے باپ داؤد سے کی، جس سے تیرا دل واقف ہے، جانتا ہے، سو خداوند تیری شرارت کو الٹا تیرے ہی سر پر لائے گا، لیکن سلیمان بادشاہ مبارک ہوگا اور داؤد کا تخت خداوند کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور بادشاہ نے یاویدہ کے بیٹے بنایا کو حکم دیا، سو اس نے جا کر اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا، اور سلطنت سلیمان کے ہاتھ میں مستحکم ہو گئی۔ پہلا سلاطین 3 باب۔ اور سلیمان نے مصر کے بادشاہ فرعون سے رشتہ داری کی، اور فرعون کی بیٹی بیالی، اور جب تک اپنا محل اور خداوند کا گھر اور یروشلم کے چوگڑ دیوار نہ بنا چکا، اسے داؤد کے شہر میں لا کر رکھا۔ لیکن لوگ اونچی جگہوں میں قربانی کرتے تھے، کیونکہ ان دنوں تک کوئی گھر خداوند کے نام کے لیے نہیں بنا تھا۔ اور سلیمان خداوند سے محبت رکھتا اور اپنے باپ داؤد کے آئین پر چلتا تھا۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ اونچی جگہوں میں قربانی کرتا اور بخور جلاتا تھا۔ اور بادشاہ جبون کو گیا تاکہ قربانی کرے، کیونکہ وہ خاص اونچی جگہ تھی۔ اور سلیمان نے اس مذبح پر 1000 سوختنی قربانیاں گزاری۔ جبون میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا، اور خدا نے کہا، مانگ میں تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے کہا، تو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد پر بڑا احسان کیا، اس لیے کہ وہ تیرے حضور راستی اور صداقت اور تیرے ساتھ سیدھے دل سے چلتا رہا، اور تو نے اس کے واسطے یہ بڑا احسان رکھ چھوڑا تھا کہ تو نے اسے ایک بیٹا عنایت کیا جو اس کے تخت پر بیٹھے، جیسا آج کے دن ہے۔ اور اب اے خداوند میرے خدا، تو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ بنایا ہے، اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں، اور مجھے باہر جانے اور بہتر آنے کا شعور نہیں۔ اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے، جسے تو نے چن لیا ہے۔ وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے، نہ شمار ہو سکتی ہے۔ سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ اور یہ بات خداوند کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی۔ اور خداوند نے اس سے کہا، چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی، اور نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا، اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی، بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی ہے، سو دیکھ میں نے تیری درخواست کے مطابق کیا۔ میں نے ایک عاقل اور سمجھنے والا دل تجھ کو بخشا، ایسا کہ تیری مانند نہ تو کوئی تجھ سے پہلے ہوا اور نہ کوئی تیرے بعد تجھ سا برپا ہوگا۔ اور میں نے تجھ کو کچھ اور بھی دیا، تو نے نہیں مانگا، یعنی دولت اور عزت، ایسا کہ بادشاہوں میں تیری عمر بھر کوئی تیری مانند نہ ہوگا۔
اور اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسے تیرے باپ داؤد چلتا رہا تو میں تیری عمر دراز کروں گا۔ پھر سلیمان جاگ گیا اور دیکھا کہ خواب تھا، اور وہ یروشلم میں آیا اور خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے کھڑا ہوا اور سوختنی قربانیاں گزاری اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں اور اپنے سب ملازموں کی ضیافت کی۔ اس وقت 2 عورتیں جو کسبیاں تھیں بادشاہ کے پاس آئیں اور اس کے آگے کھڑی ہوئیں، اور ایک عورت کہنے لگی، اے میرے مالک، میں اور یہ عورت دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، اور اس کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے میرے ایک بچہ ہوا، اور میرے زچہ ہو جانے کے بعد تیسرے دن ایسا ہوا کہ یہ عورت بھی زچہ ہو گئی، اور ہم ایک ساتھ ہی تھیں، کوئی غیر شخص اس گھر میں نہ تھا سوا ہم دونوں کے جو گھر ہی میں تھیں، اور اس عورت کا بچہ رات کو مر گیا کیونکہ یہ اس کے اوپر ہی لیٹ گئی تھی۔ سو یہ آدھی رات کو اٹھی، اور جس وقت تیری لونڈی سوتی تھی میرے بیٹے کو میری بغل سے لے کر اپنی گود میں لٹا لیا اور اپنے مرے ہوئے بچے کو میری گود میں ڈال دیا۔ صبح کو جب میں اٹھی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤں تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ مرا پڑا ہے، پر جب میں نے صبح کو غور کیا تو دیکھا کہ یہ میرا لڑکا نہیں ہے جو میرے ہوا تھا۔ پھر وہ دوسری عورت کہنے لگی، نہیں، یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور مرا ہوا تیرا بیٹا ہے۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مرا ہوا تیرا بیٹا ہے اور جیتا میرا بیٹا ہے۔ سو وہ بادشاہ کے حضور اسی طرح کہتی رہی۔ تب بادشاہ نے کہا، ایک کہتی ہے یہ جو جیتا ہے میرا بیٹا ہے اور جو مر گیا وہ تیرا بیٹا ہے، اور دوسری کہتی ہے نہیں، بلکہ جو مر گیا ہے وہ تیرا بیٹا ہے اور جو جیتا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ سو بادشاہ نے کہا، مجھے ایک تلوار لا دو۔ تب وہ بادشاہ کے پاس تلوار لے آئے۔ پھر بادشاہ نے فرمایا کہ اس جیتے بچے کو چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالو، اور آدھا ایک کو اور آدھا دوسری کو دے دو۔ تب اس عورت نے جس کا وہ جیتا بچہ تھا بادشاہ سے عرض کی، کیونکہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی ممتا تھی، سو وہ کہنے لگی، اے میرے مالک، یہ جیتا بچہ اسی کو دے دے، پر اسے جان سے نہ مروا۔ لیکن دوسری نے کہا، یہ نہ میرا ہو نہ تیرا، اسے چیر ڈالو۔ تب بادشاہ نے حکم کیا کہ جیتا بچہ اسی کو دو اور اس سے جان سے نہ مارو، کیونکہ وہی اس کی ماں ہے۔ اور سارے اسرائیل نے یہ انصاف جو بادشاہ نے کیا سنا، اور وہ بادشاہ سے ڈرنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ عدالت کرنے کے لیے خدا کی حکمت اس کے دل میں ہے۔ پہلا سلاطین 4 باب۔ اور سلیمان بادشاہ تمام اسرائیل کا بادشاہ تھا، اور جو سردار اس کے پاس تھے سو یہ تھے، صدوق کا بیٹا عزریہ کاہن، اور سیسا کے بیٹے الیہورف اور اخیا منشی تھے، اور اخیلوت کا بیٹا یہوشافط مورخ تھا، اور یویدا کا بیٹا بنایا لشکر کا سردار، اور صدوق اور ابیاتر کاہن تھے، اور ناتن کا بیٹا عزریہ منصبدار کا داروغہ تھا، اور ناتن کا بیٹا زبود کاہن اور بادشاہ کا دوست تھا، اور اخیسر محل کا دیوان، اور ابدا کا بیٹا ادوم نرام بیگار کا منصرف تھا۔ اور سلیمان نے سب اسرائیل پر 12 منصبدار مقرر کیے جو بادشاہ اور اس کے گھرانے کے لیے رسد پہنچاتے تھے، ہر ایک کو سال میں مہینے بھر رسد پہنچانی پڑتی تھی۔ ان کے نام یہ ہیں، افرائیم کے کوہستانی ملک میں بن خور اور مکس اور سالبیم اور بیت شمس اور ایلون، بیت حنان میں بن دکر اور اربوت میں بن حسد تھا، اور شوکا اور ہفر کی ساری سرزمین اس کے علاقے میں تھی، اور دور کے سارے مرتفع علاقے میں بن ابیداب تھا، اور سلیمان کی بیٹی ضافت اس کی بیوی تھی، اور اخلوت کا بیٹا بانا تھا جس کے سپرد تاناک اور مجدد اور سارا بیت شان تھا جو زرتان سے متصل، اور یزرعیل کے نیچے بیت شان سے ابیل مخلولہ تک،
مخولہ تک یعنی یکمام سے ادھر تک تھا، اور بن جبر رامات جلحاد میں تھا، اور منسی کے بیٹے یائر کی بستیاں اور جلحاد میں ہیں اس کے سپرد تھیں، اور بسن میں ارجوب کا علاقہ بھی اس کے سپرد تھا، جس میں 60 بڑے شہر تھے جن کی شہر پناہیں اور پیتل کے بینڈے تھے۔ اور ایدوت کا بیٹا اخیداب مخنائیم میں تھا، اور اخیماس نفتالی میں تھا، اس نے بھی سلیمان کی بیٹی بسمت کو بیاہ لیا تھا۔ اور خوسی کا بیٹا بانا آشر اور لوت میں تھا، اور فروخ کا بیٹا یوسف اشکار میں تھا، اور ایلا کا بیٹا سمی بینیمن میں تھا، اور اوری کا بیٹا جبر جلحاد کے علاقے میں تھا، جو اموریوں کے بادشاہ سیہون اور بسن کے بادشاہ اوچ کا مالک تھا۔ اس ملک کا وہی اکیلا منصب دار تھا، اور یہودا اور اسرائیل کے لوگ کثرت میں سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند تھے، اور کھاتے پیتے اور خوش رہتے تھے۔ اور سلیمان دریائے فرات سے فلسطینیوں کے ملک تک اور مصر کی سرحد تک سب مملکتوں پر حکمران تھا۔ وہ اس کے لیے ہدیے لاتی تھیں، اور سلیمان کی عمر بھر اس کی موتی رہیں۔ اور سلیمان کی ایک دن کی رسد یہ تھی: 30 کوڑ میدا اور 7 کوڑ آٹا، اور 10 موٹے موٹے بیل، اور چرائی پر کے 20 بیل، 100 بھیڑیں، اور ان کے علاوہ چکارے اور ہرن اور چھوٹے ہرن اور موٹے تازہ مرغ، کیونکہ وہ دریائے فرات کی اس طرف کے سب ملک پر تفسا سے غزہ تک، یعنی سب بادشاہوں پر جو دریائے فرات کی اس طرف تھے، فرما روا تھا، اور اس کے چوگرد سب اطراف میں سب سے اس کی صلح تھی۔ اور سلیمان کی عمر بھر یہودا اور اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی طاق اور اپنے انجیر کے درخت کے نیچے دان سے بیر سبا تک امن سے رہتا تھا۔ اور سلیمان کے ہاں اس کے رتھوں کے لیے 40,000 تھان اور 12,000 سوار تھے، اور ان منصبداروں میں سے ہر ایک اپنے مہینے میں سلیمان بادشاہ کے لیے اور ان سب کے لیے جو سلیمان بادشاہ کے دسترخواں پر آتے تھے رسد پہنچاتا تھا۔ وہ کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتے تھے، اور لوگ اپنے اپنے فرض کے مطابق کھوڑوں اور تیز رفتار سمندروں کے لیے جو اور بھوسا اسی جگہ لے آتے تھے جہاں وہ منصبدار ہوتے تھے۔ اور خدا نے سلیمان کو حکمت اور سمجھ بہت ہی زیادہ اور دل کی وسعت بھی عنایت کی، جیسی سمندر کے کنارے کی ریت ہوتی ہے۔ اور سلیمان کی حکمت سب اہل مشرق کی حکمت اور مصر کی ساری حکمت پر فوقیت رکھتی تھی، اس لیے کہ وہ سب آدمیوں سے بلکہ ازراخی، ایتان اور ہیمان اور کل کول اور دردہ سے جو بنی مخول تھے زیادہ دانشمند تھا۔ اور چوکٹ کی سب قوموں میں اس کی شہرت تھی، اور اس نے 3,000 مثلیں کہیں، اور اس کے 1,005 گیت تھے۔ اور اس نے درختوں کا یعنی لبنان کے دیودار سے لے کر زوفا تک کا جو دیواروں پر اگتا ہے بیان کیا، اور چوپایوں اور پرندوں اور ریگنے والے جانداروں اور مچھلیوں کا بھی بیان کیا۔ اور سب قوموں میں سے زمین کے سب بادشاہوں کی طرف سے جنہوں نے اس کی حکمت کی شہرت سنی تھی، لوگ سلیمان کی حکمت کو سننے آتے تھے۔ پہلا سلاطین 5 باب۔ اور سور کے بادشاہ ہیرام نے اپنے خادموں کو سلیمان کے پاس بھیجا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ انہوں نے اسے اس کے باپ کی جگہ مسح کر کے بادشاہ بنایا ہے، اس لیے کہ ہیرام ہمیشہ داؤد کا دوست رہا تھا۔ اور سلیمان نے ہیرام کو کہلا بھیجا کہ تو جانتا ہے کہ میرا باپ داؤد خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے گھر نہ بنا سکا، کیونکہ اس کے چوگرد ہر طرف لڑائیاں ہوتی رہیں، جب تک کہ خداوند نے ان سب کو اس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے نہ کر دیا۔
اور اب خداوند میرے خدا نے مجھ کو ہر طرف امن دیا ہے، نہ تو کوئی مخالف ہے نہ آفت کی مار۔ سو دیکھ خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنانے کا میرا ارادہ ہے، جیسا خداوند نے میرے باپ داؤد سے کہا تھا کہ تیرا بیٹا جس کو میں تیری جگہ تیرے تخت پر بٹھاؤں گا وہی میرے نام کے لیے گھر بنائے گا۔ سو اب تو حکم کر کہ وہ میرے لیے لبنان سے دیودار کے درختوں کو کاٹیں، اور میرے ملازم تیرے ملازموں کے ساتھ رہیں گے، اور میں تیرے ملازموں کے لیے جتنی اجرت تو کہے گا تجھے دوں گا، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ہم میں ایسا کوئی نہیں جو سیدانیوں کی طرح لکڑی کاٹنا جانتا ہو۔ جب ہیرام نے سلیمان کی باتیں سنی تو نہایت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ آج کے دن خداوند مبارک ہو، جس نے داؤد کو اس بڑی قوم کے لیے ایک عقلمند بیٹا بخشا۔ اور ہیرام نے سلیمان کو کہلا بھیجا کہ جو پیغام تو نے مجھے بھیجا میں نے اس کو سن لیا ہے، اور میں دیودار کی لکڑی اور صنوبر کی لکڑی کے بارے میں تیری مرضی پوری کروں گا۔ میرے ملازم ان کو لبنان سے اتار کر سمندر تک لائیں گے، اور میں ان کے بیڑے بندھوا دوں گا تاکہ سمندر ہی سمندر اس جگہ جائیں جسے تو ٹھہرائے، اور وہاں ان کو کھلوا دوں گا۔ پھر تو ان کو لے لینا، اور تو میرے گھرانے کے لیے رسد دے کر میری مرضی پوری کرنا۔ پس ہیرام نے سلیمان کو اس کی مرضی کے مطابق دیودار کی لکڑی اور صنوبر کی لکڑی دی، اور سلیمان نے ہیرام کو اس کے گھرانے کے کھانے کے لیے 20,000 کور گیہوں اور 20 کور خالص تیل دیا۔ اسی طرح سلیمان ہیرام کو سال بسال دیتا رہا، اور خداوند نے سلیمان کو جیسا اس نے اس سے وعدہ کیا تھا حکمت بخشی، اور ہیرام اور سلیمان کے درمیان صلح تھی، اور ان دونوں نے باہم عہد باندھ لیا۔ اور سلیمان بادشاہ نے سارے اسرائیل میں سے بیگاری لگائے، وہ بیگاری 30,000 آدمی تھے، اور وہ ہر مہینہ ان میں سے 10,000 کو باری باری سے لبنان بھیجتا تھا۔ سو وہ 1 مہینہ لبنان پر اور 2 مہینے اپنے گھر رہتے، اور ادونرام ان بیگاریوں کے اوپر تھا۔ اور سلیمان کے 70,000 بوجھ اٹھانے والے اور 80,000 درخت کاٹنے والے پہاڑوں میں تھے۔ ان کے علاوہ سلیمان کے 3,300 خاص منصبدار تھے جو اس کام پر مختار تھے، اور ان لوگوں پر جو کام کرتے تھے سردار تھے۔ اور بادشاہ کے حکم سے وہ بڑے بڑے بیش قیمت پتھر نکال کر لائے تاکہ گھر کی بنیاد گھڑے ہوئے پتھروں کی ڈالی جائے۔ اور سلیمان کے معماروں اور ہیرام کے معماروں اور جبلیوں نے ان کو تراشا اور گھر کی تعمیر کے لیے لکڑی اور پتھروں کو تیار کیا۔ پہلا سلاطین 6 باب۔ اور بنی اسرائیل کے ملک کے مصر سے نکل آنے کے بعد 480ویں سال اسرائیل پر سلیمان کی سلطنت کے 4تھے برس زیب کے مہینے میں جو دوسرا مہینہ ہے، ایسا ہوا کہ اس نے خداوند کا گھر بنانا شروع کیا۔ اور جو گھر سلیمان بادشاہ نے خداوند کے لیے بنایا اس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 20 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اور اس گھر کی ہیکل کے سامنے ایک برآمدہ اس گھر کی چوڑائی کے مطابق 20 ہاتھ لمبا تھا، اور اس گھر کے سامنے اس کی چوڑائی 10 ہاتھ تھی۔ اور اس نے اس گھر کے لیے جھروکے بنائے جن میں جالی جڑی ہوئی تھی، اور اس نے گردا گرد گھر کی دیوار سے لگی ہوئی یعنی ہیکل اور الہام گاہ کی دیواروں سے لگی ہوئی گردا گرد منزلیں بنائیں، اور حجرے بھی گردا گرد بنائے۔ سب سے نچلی منزل 5 ہاتھ چوڑی اور بیچ کی 6 ہاتھ چوڑی اور تیسری 7 ہاتھ چوڑی تھی، کیونکہ اس نے گھر کی دیوار کے گردا گرد باہر کے رخ پشتے بنائے تھے تاکہ کھڑیاں گھر کی دیواروں کو پکڑے ہوئے نہ ہوں۔ اور وہ گھر جب تعمیر ہو رہا تھا تو ایسے پتھروں کا بنایا گیا
جو کان پر تیار کیے جاتے تھے، سو اس کی تعمیر کے وقت نہ مار تول، نہ کلہاڑی، نہ لوہے کے کسی اوزار کی آواز اس گھر میں سنائی دی، اور بیچ کے حجروں کا دروازہ اس گھر کی داہنی طرف تھا، اور چکردار سیڑھیوں سے بیچ کی منزل کے حجروں میں اور بیچ کی منزل سے تیسری منزل کو جایا کرتے تھے۔ سو اس نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا، اور اس گھر کو دیودار کے شیطیروں اور تختوں سے پاٹا، اور اس نے اس پورے گھر سے لگی ہوئی 5 ہاتھ اونچی منزلیں بنائی، اور وہ دیودار کی لکڑیوں کے سہارے اس گھر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اور خداوند کا کلام سلیمان پر نازل ہوا کہ یہ گھر جو تو بناتا ہے، سو اگر تو میرے آئین پر چلے اور میرے حکموں کو پورا کرے اور میرے فرمانوں کو مان کر ان پر عمل کرے، تو میں اپنا وہ قول جو میں نے تیرے باپ داؤد سے کیا تیرے ساتھ قائم رکھوں گا، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان رہوں گا اور اپنی قوم اسرائیل کو ترک نہ کروں گا۔ بس سلیمان نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا، اور اس نے اندر گھر کی دیواروں پر دیودار کے تختے لگائے۔ اس گھر کے فرش سے چھت کی دیواروں تک اس نے اس پر لکڑی لگائی، اور اس نے اس گھر کے فرش کو صنوبر کے تختوں سے پاٹ دیا، اور اس نے اس گھر کے پچھلے حصے میں 20 ہاتھ تک فرش سے دیواروں تک دیودار کے تختے لگائے۔ اس نے اسے اس کے اندر بنایا تاکہ وہ الہام گاہ یعنی پاک ترین مکان ہو، اور وہ گھر یعنی الہام گاہ کے سامنے کی ہیکل 40 ہاتھ لمبی تھی، اور اس گھر کے اندر دیودار تھا، جس پر لٹو اور کھلے ہوئے پھول کندہ کیے گئے تھے، سب دیودار ہی تھا، اور پتھر متعلق نظر نہیں آتا تھا۔ اور اس نے اس گھر کے اندر بیچ میں الہام گاہ تیار کی تاکہ خداوند کے عہد کا صندوق وہاں رکھا جائے، اور الہام گاہ اندر ہی اندر سے 20 ہاتھ لمبی اور 20 ہاتھ چوڑی اور 20 ہاتھ اونچی تھی، اور اس نے اس پر خالص سونا منڈھا اور مزبے کو دیودار سے پاٹا، اور سلیمان نے اس گھر کے اندر خالص سونے سے منڈا، اور الہام گاہ کے سامنے اس نے سونے کی زنجیریں تان دیں اور اس پر بھی سونا منڈھا، اور اس پورے گھر کو جب تک وہ سارا گھر تمام نہ ہو گیا اس نے سونے سے منڈا، اور الہام گاہ کے پورے مزبے پر بھی اس نے سونا منڈھا۔ اور الہام گاہ میں اس نے زیتون کی لکڑی کے 2 کروبی 10 ہاتھ اونچے بنائے، اور کروبی کا ایک بازو 5 ہاتھ کا اور اس کا دوسرا بازو بھی 5 ہی ہاتھ کا تھا، ایک بازو کے سرے سے دوسرے بازو کے سرے تک 10 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور 10 ہی ہاتھ کا دوسرا کروبی تھا۔ دونوں کروبی ایک ہی ناپ اور ایک ہی صورت کے تھے، ایک کروبی کی اونچائی 10 ہاتھ تھی اور اتنی ہی دوسرے کروبی کی تھی، اور اس نے دونوں کروبیوں کو بہتر کے مکان کے اندر رکھا، اور کروبیوں کے بازو پھیلے ہوئے تھے، ایسا کہ ایک کا بازو ایک دیوار سے اور دوسرے کا بازو دوسری دیوار سے لگا ہوا تھا، اور ان کے بازو گھر کے بیچ میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، اور اس نے کروبیوں پر سونا منڈھا، اور اس نے اس گھر کی سب دیواروں پر گردا گرد اندر اور باہر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کیں، اور اس گھر کے فرش پر اس نے اندر اور باہر سونا منڈھا، اور الہام گاہ میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کے دروازے بنائے۔ اوپر کی چوکھٹ اور بازوؤں کا عرض دیوار کا 5واں حصہ تھا۔ دونوں دروازے زیتون کی لکڑی کے تھے، اور اس نے ان پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کیں، اور ان پر سونا منڈھا، اور اس سونے کو کروبیوں پر اور کھجور کے درختوں پر پھیلا دیا۔ ایسے ہی ہیکل میں داخل ہونے کے لیے اس نے زیتون کی لکڑی کی چوکھٹ بنائی،
جو دیوار کا چوتھا حصہ تھی، اور صنوبر کی لکڑی کے 2 دروازے تھے۔ ایک دروازے کے دونوں پٹ دوہرے ہو جاتے اور دوسرے دروازے کے بھی دونوں پٹ دوہرے ہو جاتے تھے، اور ان پر کروبیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کو اس نے کندہ کیا، اور کھدے ہوئے کام پر سونا منڈا، اور اندر کے صحن کی 3 صفیں تراشے ہوئے پتھر کی بنائیں، اور ایک صف دیودار کے شہتیروں کی۔ چوتھے سال زیب کے مہینے میں خداوند کے گھر کی بنیاد ڈالی گئی، اور 11ویں سال بول کے مہینے میں جو 8واں مہینہ ہے، وہ گھر اپنے سب حصوں سمیت اپنے نقشے کے مطابق بن کر تیار ہوا۔ یوں اس کے بنانے میں اسے 7 سال لگے۔ پہلا سلاطین 7 باب۔ اور سلیمان 13 برس اپنے محل کی تعمیر میں لگا رہا، اور اپنے محل کو ختم کیا، کیونکہ اس نے اپنا محل لبنان کے بن کی لکڑی کا بنایا۔ اس کی لمبائی 100 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور وہ دیودار کے ستونوں کی 4 قطاروں پر بنا تھا، اور ستونوں پر دیودار کے شہتیر تھے، اور وہ 45 شہتیروں کے اوپر جو ستونوں پر ٹکے تھے پاٹ دیا گیا تھا۔ ہر قطار میں 15 شہتیر تھے، اور کھڑکیوں کی 3 قطاریں تھیں، اور تینوں قطاروں میں ہر ایک روزن دوسرے روزن کے مقابل تھا، اور سب دروازے اور چوکھٹیں مربع شکل کی تھیں، اور تینوں قطاروں میں ہر ایک روزن دوسرے روزن کے مقابل تھا، اور اس نے ستونوں کا برآمدہ بنایا۔ اس کی لمبائی 50 ہاتھ اور چوڑائی 30 ہاتھ، اور ان کے سامنے ایک ڈیوڑی تھی، اور ان کے آگے ستون اور موٹے موٹے شہتیر تھے، اور اس نے تخت کے لیے ایک برآمدہ یعنی عدالت کا برآمدہ بنایا، جہاں وہ عدالت کر سکے، اور فرش سے فرش تک اس کے دیودار سے پاٹ دیا۔ اور اس کے رہنے کا محل جو اسی برآمدے کے اندر دوسرے صحن میں تھا، ایسے ہی کام کا بنا ہوا تھا۔ اور سلیمان نے فرعون کی بیٹی کے لیے، جسے اس نے بیاہا تھا، اسی برآمدے کے ڈھب کا ایک محل بنایا۔ یہ سب اندر اور باہر بنیاد سے منڈھیر تک بیش قیمت پتھروں یعنی تراشے ہوئے پتھروں کے بنے ہوئے تھے، جو ناپ کے مطابق آروں سے چیرے گئے تھے، اور ایسا ہی باہر بڑے صحن تک تھا۔ اور بنیاد بیش قیمت پتھروں یعنی بڑے بڑے پتھروں کی تھی۔ یہ پتھر 10 ہاتھ اور 8 ہاتھ کے تھے، اور اوپر ناپ کے مطابق بیش قیمت پتھر یعنی کھڑے ہوئے پتھر اور دیودار کی لکڑی لگی ہوئی تھی، اور بڑے صحن میں گردا گرد کھڑے ہوئے پتھروں کی 3 قطاریں، اور دیودار کے شہتیروں کی ایک قطار ویسی ہی تھی جیسی خداوند کے گھر کے اندر رونی صحن اور اس گھر کے برآمدے میں تھی۔ پھر سلیمان بادشاہ نے سور سے ہیرام کو بلوایا۔ وہ نفتالی کے قبیلے کے ایک بیوہ کا بیٹا تھا، اور اس کا باپ سور کا باشندہ تھا اور ٹھٹھیرا تھا، اور وہ پیتل کے سب کام کی کاریگری میں حکمت اور سمجھ اور مہارت رکھتا تھا۔ سو اس نے سلیمان بادشاہ کے پاس آ کر اس کا سب کام بنایا، کیونکہ اس نے 18 ہاتھ اونچے پیتل کے 2 ستون بنائے، اور ایک کا کھیر 12 ہاتھ کے سوت کے برابر تھا، اور اس نے ستونوں کی چوٹیوں پر رکھنے کے لیے پیتل ڈھال کر 2 تاج بنائے۔ ایک تاج کی اونچائی 5 ہاتھ اور دوسرے تاج کی اونچائی بھی 5 ہاتھ تھی، اور ان تاجوں کے لیے جو ستونوں کی چوٹیوں پر تھے 4 خانے کی جالیاں اور زنجیر نما ہار تھے، 7 ایک تاج کے لیے اور 7 دوسرے تاج کے لیے۔ سو اس نے وہ ستون بنائے، اور ستونوں کی چوٹی کے اوپر کے تاجوں کو ڈھانکنے کے لیے ایک جالی کے کام پر گردا گرد
2 قطاریں تھیں اور دوسرے تاج کے لیے بھی اس نے ایسا ہی کیا، اور ان 4 ہاتھ کے تاجوں پر جو برآمدے کے ستونوں کی چوٹی پر تھے سوسن کا کام تھا، اور ان دونوں ستونوں پر اوپر کی طرف بھی جالی کے برابر کی گولائی کے پاس تاج بنے تھے، اور اس دوسرے تاج پر قطار گردا گرد 200 انار تھے، اور اس نے ہیکل کے برآمدے میں وہ ستون کھڑے کیے، اور اس نے داہنے ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام یاکن رکھا، اور بائیں ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام بوئز رکھا، اور ستونوں کی چوٹی پر سوسن کا کام تھا۔ یوں ستونوں کا کام ختم ہوا۔ پھر اس نے ڈھالا ہوا ایک بڑا حوض بنایا، وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 10 ہاتھ تھا، وہ گول تھا اور بلندی اس کی 5 ہاتھ تھی، اور اس کا گھیر گردا گرد 30 ہاتھ کے سوت کے برابر تھا، اور اس کے کنارے کے نیچے گردا گرد 10 ہاتھ تک لٹو تھے جو اس کے یعنی بڑے حوض کو گھیرے ہوئے تھے۔ یہ لٹو 2 قطاروں میں تھے، اور جب وہ ڈھالا گیا تھا تب ہی یہ بھی ڈھالے گئے تھے، اور وہ 12 بیلوں پر رکھا گیا، 3 کے منہ شمال کی طرف اور 3 کے منہ مغرب کی طرف اور 3 کے منہ جنوب کی طرف اور 3 کے منہ مشرق کی طرف تھے، اور وہ بڑا حوض انہی پر اوپر کی طرف تھا، اور ان سبھوں کا پچھلا دھڑ اندر کے رخ تھا، اور دل اس کا 4 انگل تھا، اور اس کا کنارہ پیالہ کے کنارے کی طرح گل سوسن کی مانند تھا، اور اس میں 2000 بت کی سمائی تھی، اور اس نے پیتل کی 10 کرسیاں بنائیں، اور ایک کرسی کی لمبائی 4 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ اور اونچائی 3 ہاتھ تھی، اور ان کرسیوں کی کاریگری اس طرح کی تھی، ان کے حاشیے تھے اور پڑوں کے درمیان بھی حاشیے تھے، اور ان حاشیوں پر جو پڑوں کے درمیان تھے شیر اور بیل اور کروبی بنے تھے، اور ان پڑوں پر بھی ایک کرسی اوپر کی طرف تھی، اور شیروں اور بیلوں کے نیچے لٹکتے کام کے ہار تھے، اور ہر کرسی کے لیے 4 پیتل کے پہیے اور پیتل ہی کے دھورے تھے، اور اس کے چاروں پایوں میں ٹیکیں لگی تھیں، یہ ڈھلی ہوئی ٹیکیں حوض کے نیچے تھیں، اور ہر ایک کے پہلو میں ہار بنے تھے، اور اس کا منہ تاج کے اندر اور باہر 1 ہاتھ تھا، اور وہ منہ 1.5 ہاتھ تھا، اور اس کا کام کرسی کے کام کی طرح گول تھا، اور اسی منہ پر نقاشی کا کام تھا، اور ان کے حاشیے گول نہیں بلکہ چوکور تھے، اور وہ چاروں پہیے حاشیوں کے نیچے تھے، اور پہیوں کے دھورے کرسی میں لگے تھے، اور ہر پہیے کی اونچائی 1.5 ہاتھ تھی، اور پہیوں کا کام رتھ کے پہیوں کا سا تھا، اور ان کے دھورے اور ان کی پٹھیاں اور ان کے آرے اور ان کی نابھیں سب کے سب ڈھالے ہوئے تھے، اور ہر کرسی کے چاروں کونوں پر 4 ٹیکیں تھیں، اور ٹیکیں اور کرسی ایک ہی ٹکڑے کی تھیں، اور ہر کرسی کے سرے پر 1/2 ہاتھ اونچی چاروں طرف گولائی تھی، اور کرسی کے سرے کی کنگیاں اور حاشیے اسی کے ٹکڑے کے تھے، اور اس کی کنگیوں کے پاٹوں پر اور ہر ایک کرسی کے چاروں کونوں پر 4 ٹیکیں تھیں، اور ٹیکیں اور کرسی ایک ہی ٹکڑے کی تھیں، اور ہر ایک کرسی کے سرے پر 1/2 ہاتھ اونچی چاروں طرف گولائی تھی، اور کرسی کے سرے کی کنگنیاں اور حاشیے اسی کے ٹکڑے کے تھے، اور اس کی کنگنیوں کے پاٹوں پر اور اس کے حاشیوں پر
اس نے کروبیوں اور شیروں اور کھجور کے درختوں کو ہر ایک کی جگہ کے مطابق کندہ کیا اور گردا گرد ہار تھے۔ 10 کرسیوں کو اس نے اس طرح بنایا اور ان سب کا ایک ہی سانچہ اور ایک ہی ناپ اور ایک ہی صورت تھی۔ اور اس نے پیتل کے 10 حوض بنائے، ہر ایک حوض میں 40 بط کی سمائی تھی، اور ہر ایک حوض 4 ہاتھ کا تھا، اور ان 10 کرسیوں میں سے ہر ایک پر ایک حوض تھا۔ اس نے 5 کرسیاں گھر کی داہنی طرف اور 5 گھر کے بائیں طرف رکھیں، اور بڑے حوض کے گھر کی داہنے مشرق کی طرف جنوب کے رخ پر رکھا۔ اور ہیرام نے حوضوں اور بیلچوں اور کٹوروں کو بھی بنایا۔ پس ہیرام نے وہ سب کام جسے وہ سلیمان بادشاہ کی خاطر خداوند کے گھر میں بنا رہا تھا تمام کیا، یعنی وہ دونوں ستون اور ستونوں کی چوٹی پر کے تاجوں کے دونوں پیالے اور ستونوں کی چوٹی پر کے تاجوں کے دونوں پیالوں کو ڈھانکنے کی دونوں جالیاں، اور دونوں جالیوں کے لیے 400 انار، یعنی ستونوں پر کے تاجوں کے دونوں پیالوں کے ڈھانکنے کی ہر جالی کے لیے اناروں کی 2 قطاریں، اور 10 کرسیاں اور 10 کرسیوں پر کے 10 حوض، اور وہ بڑا حوض اور بڑے حوض کے نیچے کے 12 بیل، اور وہ دیگیں اور بیلچے اور کٹورے، یہ سب ظروف جو ہیرام نے سلیمان بادشاہ کی خاطر خداوند کے گھر میں بنائے جھلکتے ہوئے پیتل کے تھے۔ بادشاہ نے ان سب کو یردن کے میدان میں سکات اور زرتان کے بیچ کی چکنی مٹی والی زمین میں ڈھالا۔ اور سلیمان نے ان سب ظروف کو بغیر تولے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بہت سے تھے، سو اس پیتل کا وزن معلوم نہ ہو سکا۔ اور سلیمان نے وہ سب ظروف بنائے جو خداوند کے گھر میں تھے، یعنی وہ سونے کا مذبح اور سونے کی میز جس پر نظر کی روٹی رہتی تھی، اور خالص سونے کے وہ شمعدان جو الہام گاہ کے آگے 5 داہنے اور 5 بائیں تھے، اور سونے کے پھول اور چراغ اور چمٹے، اور خالص سونے کے پیالے اور گل تراش اور کٹورے اور چمچے اور عود سوز، اور اندرونی گھر یعنی پاک ترین مقام کے دروازے کے لیے اور گھر کے یعنی ہیکل کے دروازے کے لیے سونے کے قبضے۔ یوں وہ سب کام جو سلیمان بادشاہ نے خداوند کے گھر میں بنایا ختم ہوا، اور سلیمان اپنے باپ داؤد کی مخصوص کی ہوئی چیزوں یعنی سونے اور چاندی اور ظروف کو اندر لایا اور ان کو خداوند کے گھر کے خزانوں میں رکھا۔ پہلا سلاطین 8 باب۔ تب سلیمان نے اسرائیل کے بزرگوں اور قبیلوں کے سب سرداروں کو جو بنی اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے رئیس تھے اپنے پاس یروشلم میں جمع کیا، تاکہ وہ داؤد کے شہر سے جو صیون ہے خداوند کے عہد کے صندوق کو لے آئیں۔ سو اس عید میں اسرائیل کے سب لوگ ماہ ایتانیم میں جو 7واں مہینہ ہے سلیمان بادشاہ کے پاس جمع ہوئے، اور اسرائیل کے سب بزرگ آئے اور کاہنوں نے صندوق اٹھایا، اور وہ خداوند کے صندوق کو اور خیمہ اجتماع کو اور ان سب مقدس ظروف کو جو خیمہ کے اندر تھے لے آئے۔ ان کو کاہن اور لاوی لائے تھے، اور سلیمان بادشاہ نے اور اس کے ساتھ اسرائیل کی ساری جماعت نے جو اس کے پاس جمع تھیں صندوق کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی بھیڑ بکریاں اور بیل ذبح کیے کہ ان کی کثرت کے سبب سے ان کا شمار یا حساب نہ ہو سکا۔ اور کاہن خداوند کے عہد کے صندوق کو اس کی جگہ پر اس گھر کو الہام گاہ میں یعنی پاک ترین مکان میں عین کروبیوں کے بازوؤں کے نیچے لے آئے، کیونکہ کروبی اپنے بازوؤں کو صندوق کی جگہ کے اوپر پھیلائے ہوئے تھے، اور وہ کروبی صندوق کو اور اس کی چوبوں کو اوپر سے ڈھانکے ہوئے تھے، اور وہ چوبیں ایسی لمبی تھیں کہ ان چوبوں کے سرے پاک مکان سے الہام گاہ کے سامنے دکھائی دیتے تھے، لیکن باہر سے نہیں دکھائی دیتے تھے، اور وہ آج تک وہیں ہیں۔
اور اس صندوق میں کچھ نہ تھا سوا پتھر کی ان 2 لوحوں کے جن کو وہاں موسیٰ نے خورب میں رکھ دیا تھا، جس وقت کہ خداوند نے بنی اسرائیل سے جب وہ ملک مصر سے نکل آئے عہد باندھا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب کاہن پاک مکان سے باہر نکل آئے تو خداوند کا گھر ابر سے بھر گیا، سو کاہن اس ابر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ ہو سکے، اس لیے کہ خداوند کا گھر اس کے جلال سے بھر گیا تھا۔ تب سلیمان نے کہا کہ خداوند نے فرمایا تھا کہ وہ گہری تاریکی میں رہے گا، میں نے فی الحقیقت ایک گھر تیرے رہنے کے لیے بلکہ تیری دائمی سکونت کے واسطے ایک جگہ بنائی ہے۔ اور بادشاہ نے اپنا منہ پھیرا اور اسرائیل کی ساری جماعت کو برکت دی، اور اسرائیل کی ساری جماعت کھڑی رہی، اور اس نے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنے منہ سے میرے باپ داؤد سے کلام کیا اور اسے اپنے ہاتھ سے یہ کہہ کر پورا کیا کہ جس دن سے میں اپنی قوم اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، میں نے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے بھی کسی شہر کو نہیں چنا کہ ایک گھر بنایا جائے تاکہ میرا نام وہاں ہو، پر میں نے داؤد کو چن لیا کہ وہ میری قوم اسرائیل پر حاکم ہو۔ اور میرے باپ داؤد کے دل میں تھا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے ایک گھر بنائے، لیکن خداوند نے میرے باپ داؤد سے کہا، چونکہ میرے نام کے لیے ایک گھر بنانے کا خیال تیرے دل میں تھا، سو تو نے اچھا کیا کہ اپنے دل میں ایسا ٹھانا، تو بھی تو اس گھر کو نہ بنانا، بلکہ تیرا بیٹا جو تیرے صلب سے نکلے گا وہ میرے نام کے لیے گھر بنائے گا۔ اور خداوند نے اپنی بات جو اس نے کہی تھی قائم کی ہے، کیونکہ میں اپنے باپ داؤد کی جگہ اٹھا ہوں، اور جیسا خداوند نے وعدہ کیا تھا میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھا ہوں، اور میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے نام کے لیے اس گھر کو بنایا ہے، اور میں نے وہاں ایک جگہ اس صندوق کے لیے مقرر کر دی ہے جس میں خداوند کا وہ عہد ہے جو اس نے ہمارے باپ دادا سے جب وہ ان کو ملک مصر سے نکال لایا باندھا تھا۔ اور سلیمان نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو خداوند کے مصبے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور کہا، اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیری مانند نہ تو اوپر آسمان میں نہ نیچے زمین پر کوئی خدا ہے۔ تو اپنے ان بندوں کے لیے جو تیرے حضور اپنے سارے دل سے چلتے ہیں عہد اور رحمت کو نگاہ رکھتا ہے۔ تو نے اپنے بندے میرے باپ داؤد کے حق میں وہ بات قائم رکھی جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا تھا، تو نے اپنے منہ سے فرمایا اور اپنے ہاتھ سے اسے پورا کیا، جیسا آج کے دن ہے۔ سو اب اے خداوند اسرائیل کے خدا، تو اپنے بندے میرے باپ داؤد کے ساتھ اس قول کو بھی پورا کر جو تو نے اس سے کیا تھا کہ تیرے آدمیوں سے میرے حضور اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی، بشرط یہ کہ تیری اولاد جیسے تو میرے حضور چلتا رہا ویسے ہی میرے حضور چلنے کے لیے اپنی راہ کو احتیاط رکھیں۔ سو اب اے اسرائیل کے خدا، تیرا وہ قول سچا ثابت کیا جائے جو تو نے اپنے بندہ میرے باپ داؤد سے کیا۔ لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ دیکھ آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا۔ تو بھی اے خداوند میرے خدا، اپنے بندے کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور دعا کو سن لے جو تیرا بندہ آج کے دن تیرے حضور کرتا ہے، تاکہ تیری آنکھیں اس گھر کی طرف یعنی اسی جگہ کی طرف جس کی بابت تو نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا، دن اور رات کھلی رہیں، تاکہ تو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رخ کر کے تجھ سے کرے گا، اور تو اپنے بندے اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے کریں سن لینا، بلکہ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا اور سن کر معاف کر دینا،
اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کا گناہ کرے اور اسے قسم کھلانے کے لیے اس کو حلف دیا جائے اور وہ آ کر اس گھر میں تیرے مذبے کے آگے قسم کھائے تو آسمان پر سے سن کر عمل کرنا اور اپنے بندوں کا انصاف کرنا اور بدکار پر فتویٰ لگا کر اس کے اعمال کو اسی کے سر ڈالنا اور صادق کو راست ٹھہرا کر اس کی صداقت کے مطابق اسے جزا دینا۔ جب تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرنے کے باعث اپنے دشمنوں سے شکست کھائے اور پھر تیری طرف رجوع لائے اور تیرے نام کا اقرار کر کے اس گھر میں تجھ سے دعا اور مناجات کرے تو آسمان پر سے سن کر اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کرنا اور ان کو اس ملک میں جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا پھر لے آنا، جب اس سبب سے کہ انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو آسمان بند ہو جائے اور بارش نہ ہو، اور وہ اس مقام کی طرف رخ کر کے دعا کریں اور تیرے نام کا اقرار کریں اور اپنے گناہ سے باز آئیں جب تو ان کو دکھ دے، تو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر دینا، کیونکہ تو ان کو اس اچھی راہ کی تعلیم دیتا ہے جس پر ان کو چلنا فرض ہے، اور اپنے ملک پر جسے تو نے اپنی قوم کو میراث کے لیے دیا ہے مینا برسانا۔ اگر ملک میں کال ہو، اگر وبا ہو، اگر باد سموم یا گروئی یا ٹڈی یا کملا ہو، اگر ان کے دشمن ان کے شہروں کے ملک میں ان کو گھیر لیں، غرض کیسی ہی بلا، کیسا ہی روگ ہو، تو جو دعا اور مناجات کسی ایک شخص یا تیری قوم اسرائیل کی طرف سے ہو، جن میں سے ہر شخص اپنے دل کا دکھ جان کر اپنے ہاتھ اس گھر کی طرف پھیلائیں، تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن کر معاف کر دینا، اور ایسا کرنا کہ ہر آدمی کو جس کے دل کو تو جانتا ہے اسی کی ساری روش کے مطابق بدلہ دینا، کیونکہ فقط تو ہی سب بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے، تاکہ جتنی مدت تک وہ اس ملک میں جسے تو نے ہمارے باپ دادا کو دیا جیتے رہیں تیرا خوف مانیں۔ اب رہا وہ پردیسی جو تیری قوم اسرائیل میں سے نہیں ہے، وہ جب دور ملک سے تیرے نام کی خاطر آئے، کیونکہ وہ تیرے بزرگ نام اور قوی ہاتھ اور بلند بازو کا حال سنیں گے، تو جب وہ آئیں اور اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کریں تو آسمان پر سے جو تیری سکونت کا ہے سن لینا، اور جس بات کے لیے وہ پردیسی تجھ سے فریاد کرے تو اس کے مطابق کرنا، تاکہ زمین کی سب قومیں تیرے نام کو پہچانیں اور تیری قوم اسرائیل کی طرف تیرا خوف مانیں اور جان لیں کہ یہ گھر جسے میں نے بنایا ہے تیرے نام کا کہلاتا ہے۔ اگر تیرے لوگ خواہ کسی رستے سے تو ان کو بھیجے اپنے دشمن سے لڑنے کو نکلیں، اور وہ خداوند سے اس شہر کی طرف جسے تو نے چنا ہے اور اس گھر کی طرف جسے میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رخ کر کے دعا کریں، تو آسمان پر سے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا۔ اگر وہ تیرا گناہ کریں، کیونکہ کوئی ایسا آدمی نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو، اور تو اس سے ناراض ہو کر ان کو دشمن کے حوالے کر دے، ایسا کہ وہ دشمن ان کو اسیر کر کے اپنے ملک میں لے جائیں، خواہ وہ دور ہو یا نزدیک، تو بھی اگر وہ اس ملک میں جہاں وہ اسیر ہو کر پہنچائے گئے ہوش میں آئیں اور رجوع لائیں اور اپنے اسیر کرنے والوں کے ملک میں تجھ سے مناجات کریں اور کہیں کہ ہم نے گناہ کیا، ہم ٹیڑھی چال چلے اور ہم نے شرارت کی، سو اگر وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں جو ان کو اسیر کر کے لے گئے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے تیری طرف پھریں اور اپنے ملک کی طرف جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا، اور اس شہر کی طرف جسے تو نے چن لیا، اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رخ کر کے تجھ سے دعا کریں، تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا۔
اور اپنی قوم کو جس نے تیرا گناہ کیا اور ان کی سب خطاؤں کو جو اس نے تیرے خلاف سرزد ہوں معاف کر دینا، اور ان کے اسیر کرنے والوں کے آگے ان پر رحم کرنا تاکہ وہ ان پر رحم کریں، کیونکہ وہ تیری قوم اور تیری میراث ہیں جسے تو مصر سے لوہے کے بٹے کے بیچ میں سے نکال لایا۔ سو تیری آنکھیں تیرے بندے کی مناجات اور تیری قوم اسرائیل کی مناجات کی طرف کھلی رہیں، تاکہ جب کبھی وہ تجھ سے فریاد کریں تو ان کی سنے، کیونکہ تو نے زمین کی سب قوموں میں سے ان کو الگ کیا کہ وہ تیری میراث ہوں، جیسے اے مالک خداوند تو نے اپنے بندے موسیٰ کی معرفت فرمایا جس وقت تو ہمارے باپ دادا کو مصر سے نکال لایا۔ اور ایسا ہوا کہ جب سلیمان خداوند سے یہ سب مناجات کر چکا تو وہ خداوند کے مذبے کے سامنے سے جہاں وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے گھٹنے ٹیکے تھا اٹھا، اور کھڑے ہو کر اسرائیل کی ساری جماعت کو بلند آواز سے برکت دی اور کہا، خداوند جس نے اپنے سب وعدوں کے موافق اپنی قوم اسرائیل کو آرام بخشا، مبارک ہو، کیونکہ جو سارا اچھا وعدہ اس نے اپنے بندے موسیٰ کی معرفت کیا اس میں سے ہر بات بھی خالی نہ گئی۔ خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہے جیسے وہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ رہا، اور نہ ہم کو ترک کرے نہ چھوڑے، تاکہ وہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے کہ ہم اس کی سب راہوں پر چلیں اور اس کے فرمانوں اور آئین اور احکام جو اس نے ہمارے باپ دادا کو دیے مانیں۔ اور یہ میری باتیں جن کو میں نے خداوند کے حضور مناجات میں پیش کیا ہے، دن اور رات خداوند ہمارے خدا کے نزدیک رہیں، تاکہ وہ ہمارے بندے کی داد اور اپنی قوم اسرائیل کی داد ہر روز کی ضرورت کے مطابق دے، جس سے زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ سو تمہارا دل آج کی طرح خداوند ہمارے خدا کے ساتھ اس کے آئین پر چلنے اور اس کے حکموں کو ماننے کے لیے کامل رہے۔ اور بادشاہ نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداوند کے حضور قربانی گزاری، اور سلیمان نے جو سلامتی کے ذبیحوں کی قربانی خداوند کے حضور گزاری، اس میں اس نے 22,000 بیل اور 1,20,000 بھیڑیں چڑھائیں۔ یوں بادشاہ نے اور سب بنی اسرائیل نے خداوند کا گھر مخصوص کیا۔ اسی دن بادشاہ نے صحن کے درمیانی حصے کو جو خداوند کے گھر کے سامنے تھا مقدس کیا، کیونکہ اس نے وہیں صوفنی قربانی اور نذر کی قربانی اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی گزاری، اس لیے کہ پیتل کا مذبح جو خداوند کے سامنے تھا اتنا چھوٹا تھا کہ اس پر صوفنی قربانی اور نذر کی قربانی اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کے لیے گنجائش نہ تھی۔ سو سلیمان نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل یعنی ایک بڑی جماعت نے جو حمات کے مدخل سے لے کر مصر کی نہر تک کی حدود سے آئی تھی، خداوند ہمارے خدا کے حضور 7 روز اور پھر 7 روز اور یعنی 14 روز عید منائی، اور 8ویں روز اس نے ان لوگوں کو رخصت کیا۔ سو انہوں نے بادشاہ کو مبارکباد دی اور اس ساری نیکی کے باعث جو خداوند نے اپنے بندے داؤد اور اپنی قوم اسرائیل سے کی تھی، اپنے ڈیروں کو دل میں خوش اور مسرور ہو کر لوٹ گئے۔ پہلا سلاطین 9 باب۔ اور ایسا ہوا کہ جب سلیمان خداوند کا گھر اور شاہی محل بنا چکا اور جو کچھ سلیمان کرنا چاہتا تھا وہ سب ختم ہو گیا، تو خداوند سلیمان کو دوسری بار دکھائی دیا جیسے وہ جبہون میں دکھائی دیا تھا، اور خداوند نے اس سے کہا، میں نے تیری دعا اور مناجات جو تو نے میرے حضور کی ہیں سن لی، اور اس گھر میں جسے تو نے بنایا ہے اپنا نام ہمیشہ تک رکھنے کے لیے میں نے اس سے مقدس کیا، اور میری آنکھیں اور میرا دل سدا وہاں لگے رہیں گے۔ اب رہا تو
سو اگر تو جیسے تیرا باپ داؤد چلا ویسے ہی میرے حضور خلوص دل اور راستی سے چل کر اس سب کے مطابق جو میں نے تجھے فرمایا عمل کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے، تو میں تیری سلطنت کا تخت اسرائیل کے اوپر ہمیشہ قائم رکھوں گا، جیسا میں نے تیرے باپ داؤد سے وعدہ کیا اور کہا کہ تیری نسل میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ لیکن تم ہو یا تمہاری اولاد، اگر تم میری پیروی سے برگشتہ ہو جاؤ اور میرے احکام اور آئین کو جو میں نے تمہارے آگے رکھے ہیں نہ مانو، بلکہ جا کر اور معبودوں کی عبادت کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو، تو میں اسرائیل کو اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے اپنی نظر سے دور کر دوں گا، اور اسرائیل سب قوموں میں ضرب المثل اور انگشت نما ہوگا۔ اور اگرچہ یہ گھر ایسا ممتاز ہے تو بھی ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا حیران ہوگا اور سسکارے گا، اور وہ کہیں گے کہ خداوند نے اس ملک اور اس گھر سے ایسا کیوں کیا؟ تب وہ جواب دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کو جو ان کے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا ترک کیا، اور غیر معبودوں کو تھام کر ان کو سجدہ کرنے اور ان کی پرستش کرنے لگے، اسی لیے خداوند نے ان پر یہ ساری مصیبت نازل کی۔